رمضان اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے۔ یہ بہت مقدس مہینہ جس میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ اسی مہینے میں قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تھا۔ یہ مہینہ گناہوں کو جلانے اور دل کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ روزہ شریعت میں اسے کہتے ہیں کہ انسان صبح صادق سے غروب آفتاب تک بنیت عبادت اپنے آپ کو قصدن کھانے پینے اور گناہوں سے روکے رکھے۔ اسلام کے جیسے اور احکام وقفہ وقفہ سے فرض کیے گئے ہیں، اسی طرح روزے کی فرضیت بھی بتدریج عائد کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں مسلمانوں کو صرف ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھنے کی ہدایت فرمائی تھی، مگر یہ روزے فرض نہ تھے۔ پھر سن 2 ہجری میں رمضان کے روزوں کا حکم قرآن کریم میں نازل ہوا اور سال میں 1 مہینے کے روزے رکھنا اسلام کا چوتھا رکن قرار پایا۔ مگر اس میں اتنی رعایت رکھی گئی کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہ رکھنا چاہیں، وہ ہر روزہ کے بدلے 1 مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں۔ بعد میں دوسرا حکم نازل ہوا اور عام لوگوں کے لیے یہ رعایت منسوخ کر دی گئی، اور یہ رعایت صرف ان لوگوں کے حق میں باقی رکھی گئی جو روزہ رکھنے کو تو رکھ لیں مگر بھوک پیاس کی برداشت ان پر دشوار ہو، مشقت بہت اٹھانی پڑے، مثلاً زیادہ بوڑھے مرد یا بوڑھی عورتیں یا حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں۔ اسلامی روزے کی غرض و غایت قرآن کریم میں یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ روزے خدا ترسی کی طاقت انسان کے اندر مستحکم کر دیتے ہیں۔ تقویٰ کی مثالوں پر غور کریں کہ گرمی کا موسم ہے، روزہ دار کو سخت پیاس لگی ہے، مکان تنہا ہے، کوئی ٹوکنے والا ہاتھ روکنے والا نہیں، صراحی میں صاف ستھرا نکھرا ہوا ٹھنڈا پانی اس کے سامنے موجود ہے مگر وہ پانی نہیں پیتا۔ روزے دار کو سخت بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک کی وجہ سے جسم میں کمزوری بھی محسوس کرتا ہے، نفیس خوش ذائقہ مرغن غذا میسر ہے، کوئی شخص اسے دیکھ بھی نہیں سکتا، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوگی مگر وہ کھانا نہیں کھاتا۔ یہی وہ اخلاقی برتری ہے جس کا روزے دار کے اندر پیدا کرنا اور اسے مستحکم کر دینا شرع کا مقصود ہے۔ اسی لیے غیبت، فحش زبانی، بد لگامی اور بری باتوں اور تمام گناہوں سے روزے میں بچے رہنے کی سخت تاکیدیں احادیث میں آئی ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ جو روزہ دار جھوٹ کہنا، لغو بکنا اور لغو فضول کاموں کو کرنا نہیں چھوڑتا تو خدا کو کچھ پرواہ نہیں اگر وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ الغرض گناہوں معصیت کسی قسم اور کسی درجہ کی بھی ہو، مسلمان کے لیے ہر زمانے اور ہر موسم میں حرام ہے، لیکن رمضان کے ماہ مبارک میں یہی ممانعت اور زیادہ اشد ہو جاتی ہے۔ بد گوئی، بد نظری، بد زبانی حرام ہمیشہ ہی ہیں، رمضان میں کہنا چاہیے کہ حرام تر ہو جاتی ہیں، اور دن تو خیر اتنی بڑی عبادت یعنی حکم الہی کے احترام میں نفسانی لذتوں سے دوری میں بسر ہوتا ہی ہے۔ روزہ دار کی رات بھی گویا عبادت میں بسر ہوتی ہے، تو پورے مہینے بھر کے رات اور دن کا 1-1 گھنٹہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام کے سپاہیوں کی روحانی پریڈ کا زمانہ ہے، غفلت کسی لمحہ نہ چاہیے۔ پھر طب جدید اور طب قدیم سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ روزہ جسمانی بیماریوں کے دور کرنے کا بہترین علاج اور جسم انسانی کی اصلاح کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے۔ روزہ آہستہ آہستہ بھوک اور پیاس کی آنچ سے تمام اندرونی اور بیرونی بدن کے فضلات کو جو بدن میں بیکار پڑے رہتے ہیں اور صحت انسانی کو برباد کرتے رہتے ہیں، جلا کر نیست و نابود کر دیتا ہے، اور بدنی صحت اور تندرستی جیسے روزے کی بدولت حاصل ہوتی ہے، کسی اور کے ذریعے میسر نہیں آ سکتی۔ رمضان کا اصل مقصد کیا ہے؟ تقویٰ حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو۔
تقویٰ کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا اور ہر کام میں اللہ کو یاد رکھنا۔ صبر اور برداشت سیکھنا۔ بھوک، پیاس اور خواہشات پر قابو پا کر انسان صبر سیکھتا ہے۔ غریبوں کا احساس کرنا۔ جب انسان خود بھوکا رہتا ہے تو اسے ضرورت مندوں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ روحانی پاکیزگی۔ زیادہ نماز، دعا، تلاوت قرآن پاک اور نیکیوں کے ذریعے دل صاف ہوتا ہے۔ رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اپنے نفس پر قابو، جھوٹ، غیبت اور برائی سے بچنا، صدقہ اور خیرات کرنا، اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق بنانا۔ اب جانتے ہیں کہ روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے۔ روزہ تقویٰ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو۔ یعنی روزہ انسان کے اندر اللہ کا خوف، پرہیزگاری اور خود پر قابو پیدا کرتا ہے۔ قرآن کریم کا نزول کا مہینہ۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا، جو ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ یہ مہینہ روحانی ترقی کا خاص موقع ہے۔ احادیث میں بھی روزے کی بہت سی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ رمضان صرف بھوکا پیاسا رہنے کا مہینہ نہیں، یہ دل کی پاکیزگی، روحانی تربیت اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جنت کا خاص دروازہ ریان۔ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، صرف روزہ دار ہی اس سے داخل ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اجر۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ ڈھال ہے۔ روزہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچانے والی ڈھال ہے اور برائیوں سے روکنے کا ذریعہ بھی۔ صبر اور برداشت سکھاتا ہے۔ بھوک اور پیاس پر قابو پانے سے انسان کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے، جو زندگی کے ہر میدان میں کام آتا ہے۔ روحانی پاکیزگی۔ نماز، قرآن پاک کی تلاوت اور نیک اعمال سے دل صاف ہوتا ہے اور اللہ کے قریب پہنچتا ہے۔ غربا اور محتاجوں کا احساس۔ جب ہم خود بھوکے رہتے ہیں تو ضرورت مندوں کی تکلیف اور غربت کا احساس ہوتا ہے اور ہم صدقہ و خیرات کے لیے زیادہ حساس ہو جاتے ہیں۔ نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ روزہ کے دوران کیے جانے والے اعمال چاہے چھوٹے ہوں، 1000 گنا زیادہ اجر پاتے ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کی افطار کے وقت کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اس وقت کی دعا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں، روزہ صرف جسمانی بھوک نہیں بلکہ دل کی تربیت، گناہوں سے دوری اور اللہ کے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس رمضان صرف بھوکا نہ رہیں بلکہ اپنی روح کو بھی روزہ دیں۔ روزہ صرف عبادت نہیں بلکہ ایک فرض عبادت ہے جو ہر بالغ، عاقل اور صحت مند مسلمان پر واجب ہے۔ اس کی نافرمانی کے عواقب قرآن و حدیث میں واضح ہیں۔ رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت اور امتحان ہے، لیکن کیا ہوگا اگر ہم اس فرض عبادت کو جان بوجھ کر نہ رکھیں؟ فرض ہونے کے باوجود ترک کرنا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو بعد میں اتنے ہی دن روزے رکھے، اور جو شخص مرض یا سفر کے باوجود جان بوجھ کر روزے نہ رکھے اس پر سخت عذاب ہے۔ یعنی روزہ ترک کرنا محض سہولت یا عذر کا معاملہ نہیں بلکہ اس پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خطرہ ہے۔ گناہوں کی معافی نہیں ملتی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ اللہ کے نزدیک ہے اور جو جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔ جہنم کی آگ کا خطرہ۔
احادیث میں ذکر ہے کہ جو شخص رمضان میں جان بوجھ کا روزہ نہ رکھے اسے آخرت میں سزا کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس سے روحانی نقصان بھی ہوتا ہے، جیسا کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس نہیں، یہ دل کی تربیت، صبر، تقوی اور نفس پر قابو کا ذریعہ ہے۔ روزہ نہ رکھنے سے یہ سب خصوصیات کمزور پڑ جاتی ہیں۔ اللہ کے قرب سے دوری۔ فرض عبادت کی نافرمانی سے انسان اللہ کے قرب اور رحمت کے بڑے موقع سے محروم رہتا ہے۔ یاد رکھیں، روزہ نہ رکھنا صرف جسمانی بھوک کی نافرمانی نہیں بلکہ یہ روحانی نقصان، گناہوں کی بڑھوتری اور آخرت میں عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ رمضان میں ہر روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھیں، کیونکہ ہر چھوٹا عمل بھی اس مہینے میں بڑا اجر رکھتا ہے۔ روزہ نہ رکھنا صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں بلکہ یہ روحانی نقصان، گناہوں کی زیادتی، اللہ کی ناراضگی اور آخرت میں عذاب کا سبب بنتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، اس بابرکت مہینے میں ہمیں اپنی عبادت اور نیک اعمال سے قریب ہونے کی توفیق دے، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں بھلائی اور رحمت سے مالا مال کر دے۔ وہ کام کرنے کی طاقت دے جو تجھے پسند ہے اور ہماری دعائیں قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔